سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ کہا ان دو مردوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا انعام تھا، کہ اے بنی اسرائیل تم ان کے پاس گھس جاؤ، ان پر حملہ کر کے دروازے میں۔ جب تم ان کے پاس گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس کے اندر موجود ہیں۔ جائیے آپ اور آپ کا رب دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اسی واقعے کی تفصیلات چل رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مصر سے نجات پا جانے کے بعد وادی تی ایک میدان تھا، صحرا تھا، وہاں جب ان کا پڑاؤ ہوا تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ شہر ایک ہے جس کا نام شاید شہر اریحہ ہے یا بیت المقدس تھا، کہ اس کے اندر بس تم پہنچ جاؤ تو اللہ تمہیں فتح عطا فرما دیں گے۔ تو ان میں سے پھر چند سردار گئے تھے جنہوں نے حالات جاننے کے لیے، تو وہاں قوم کو دیکھا کہ وہ تو بڑی طاقتور، مضبوط اور ڈیل ڈول والی ہے، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو ان میں سے 12 سرداروں میں سے 10 سردار تو بزدلی کا مظاہرہ کر گئے۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو بڑے مرنے والے پروگرام پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں پکڑ کر مسل دیں گے، تو اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پر ایک قصہ مشہور ہے، اس موقع پر بعض تفاسیر میں بھی، غیر معتبر تفاسیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اوج بن عنق کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور وہ ایسا تھا اور ویسا تھا، اتنا بڑا قد تھا اس کا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ تو اس کی مٹھی میں گویا کہ آنے والے تھے۔ تو اس طرح کے کچھ واقعات عجیب و غریب اس کے کہانیاں اس سے متعلق مشہور ہیں، لیکن جو محقق مفسرین ہیں جیسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کی سختی سے تردید فرمائی ہے کہ یہ قصہ من گھڑت ہے۔ اوج بن عنق نام کا اس خصوصیت کا کوئی آدمی ان کے اندر نہیں تھا، یہ معتبر طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ذرا عام لوگوں کی نسبت ذرا تھوڑے سے نمایاں طاقت والے لوگ تھے دیکھنے میں۔ اچھا، تو ان میں سے جو 12 لوگ گئے تھے، 10 لوگوں نے تو بزدلی کا مظاہرہ کیا، لیکن 2 آدمی یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ، یہ 2 آدمی ایسے تھے کہ انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ ہم سے ڈیل ڈول میں زیادہ بھی ہیں، لیکن جب اللہ کا ہمارے لیے وعدہ ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی
تو اب اللہ جانے اور اس کا کام، ہمیں تو ذمہ داری یہ ہے کہ بس ہمارے ذمہ جو حکم آئے بس ہم چل پڑیں. تو ہمیں تو حکم ملا ہے جہاد کی تیاری کرنے کا اور وہاں حملہ کرنے کو، تو ہم کریں گے، چاہے وہ ہم سے 10 گنا نہیں 100 گنا زیادہ طاقتور ہیں. ہمیں اللہ کے حکم پر اور اس کے وعدے پر یقین رکھنا ہے، نہ کہ ان کی طاقت پر یقین رکھنا ہے. تو یہ ایمان کا ایک امتحان تھا. تو ان دونوں نے یہ کہا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہاں پھر مخلوق کا ڈر نہیں آتا. جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے صحیح معنی میں، وہاں پھر مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا. حجاج ابن یوسف نے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کو شہید کیا. بہت ان کا قصہ ہے، عجیب و غریب قصہ ہے، لکھا ہے کتابوں میں بھی، فضائل اعمال میں بھی ہے. تو اس نے جب ان کو شہید کیا تو اتنا خون بہا. عام طور سے وہ لوگ قتل کرتے تھے آدمی کو، چمڑے کا ایک نیچے بچھا لیتے تھے، اس کے اوپر خون اسی کے اندر رچ بس جاتا تھا. لیکن ان کا خون اتنا نکلا کہ وہ حجاج کے تخت کے نیچے تک چلا گیا. تو حجاج حیران تھا کہ یہ کیا ہوا. اس نے طبیبوں کو بلایا، ماہروں کو بلایا، اس نے کہا یہ کیا قصہ ہے کہ یہ سعید ابن جبیر کا اتنا خون کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ میں نے تو بہت سے لوگوں کو مارا ہے، اسی جگہ مارا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 1,00,000 کے قریب آدمی مارا تھا ظلماً. تو میں نے تو کسی کا ایسا کبھی نہیں دیکھا قصہ، یہ کیا ہے؟ تو اطباء نے اس کو یہ کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کو تم نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اس کے دل میں تمہارا ایک رائی کے برابر بھی خوف نہیں تھا، بالکل بھی. اور جو پہلے لوگ آتے تھے تمہارے پاس جن کا خون تھوڑا ہوتا تھا، وہ بیچارے تو ڈر کے خون خشک ہو جاتا تھا ان کا، لیکن اس آدمی کے دل میں تمہارا ایک ذرے کے برابر بھی ڈر نہیں تھا. اور ان کا جو مکالمہ ہے حجاج کے ساتھ، گفتگو ہے، وہ بھی بالکل ایسی بتاتی ہے کہ وہ ذرہ برابر اس کی پرواہ نہیں کر رہے تھے. تو جس دل میں اللہ کا ڈر ہو پھر کوئی اور ڈر نہیں سماتا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ دونوں آدمی ایسے تھے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی بات پر یقین کرنے والے تھے، اللہ نے ان پر انعام کر رکھا تھا. لیکن یعنی یہ جو صفت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، توکل کی صفت، اعتماد کی صفت اور اپنے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے کی صفت، یہ اللہ کا انعام تھا، یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے پاس جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کا انعام ہے. اور یہ خوبی اسی وقت تک خوبی ہے جب انسان اس کو اللہ کا انعام سمجھے. جب اس نے اس کو اللہ کا انعام سمجھنے کی بجائے اپنی کمائی سمجھ لیا اور اپنی اچیومنٹ سمجھ لیا کہ یہ میرا کمال ہے، تو اس وقت وہ خوبی اس کے لیے وبال جان بنتی ہے، وہ اس کو مرواتی ہے. اس لیے جب بھی تاریخ عالم میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جب کسی انسان نے کوئی بڑا بول دیا تو اللہ کی جانب سے گرفت آ جاتی ہے کہ تم نے اس خوبی کو اپنی جانب کیوں منسوب کر دیا. جیسے ایک بہت قصہ مشہور ہے کہ 100 سال کے پہلے کی بات ہے کہ کسی صاحب نے جو ایک بہت بڑا جہاز بنایا تھا، اور جب وہ جہاز تیار ہو گیا اور اس کو سمندر میں ڈال دیا تو اس کے منہ سے ایک غلط جملہ نکلا. اس نے کہا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. یعنی میں نے اتنا مضبوط اور اتنا منظم اور یہ وہ سب سیٹ کر کے میں نے بنایا ہے کہ اب خدا بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا، لیکن خدا نے اس کو ڈبو کے دکھا دیا. تو دنیا میں بہت سی مثالیں ایسی مشہور ہیں کہ جہاں انسان نے کوئی بڑا بولا تو اس کی گردن پکڑی گئی. تو اس لیے عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ہر طاقت کو، اپنے ہر منصب کو، عہدے کو، حیثیت کو، اپنی خوبیوں کو، اولاد کو، مال کو، جان کو، کاروبار کو، ہر چیز کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے، اللہ کی عطا سمجھتا ہے. تو ان دونوں کے اندر بھی فرمایا یہ صفت تھی، انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کر رکھا تھا. انہوں نے یہ کیا کہا قوم سے، ادخلوا علیہم الباب، بھائی چلو تو صحیح، دروازے میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دروار فرمائیں گے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، بس تمہارے کرنے کا کام اتنا ہے کہ دروازے سے اندر ہو جاؤ. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اس کے بعد فتح اور غلبہ جو ہے وہ تمہارا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں کچھ یقین ہے.
تو توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی استعداد کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق کام کرے، تیاری کرے، محنت کرے، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، نتیجہ اپنی محنت پر نہ چھوڑے۔ جب جس جگہ اللہ کا صریح وعدہ آ گیا کہ تمہارا غلبہ ہے، تو یہاں تو ان کو اب نتیجے کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بیچارے مجبور تھے، کیا کرتے؟ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بس اب ہمارے سے یہ سلسلہ آگے نہیں نبھ رہا، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، جب تک یہ لوگ اس شہر میں باقی ہیں ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ بس ہماری جانب سے صاف کورا جواب ہے، گویا کہ سفید جواب دے دیا۔ فاذهب انت، اور بڑا ایک غلط جملہ بھی بول دیا، کیا؟ فاذهب انت وربك فقاتلا، کہ آپ جاؤ، آپ جائیں اور آپ کا رب، فقاتلا، اور دونوں جا کے لڑو، انا ہا ہونا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ تم جاؤ اور تمہارا جب جا کے لڑے، یہ ایسا جملہ ہے کہ جو کفر کا بھی احتمال رکھتا ہے، یعنی اگر اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا رب جا کے لڑے ان سے، تو بھائی رب کو یوں لڑانا یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بدتمیزی اور گستاخی ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہم بجائے اس کو کفر پر محمول کرنے کے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں اللہ اور لڑیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں اس مدد پر کہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا حوصلہ نہیں ہے۔ تو چلو یہ ایک تعویل ہے، لیکن پھر بھی بہرحال بہت گستاخی اور بدتمیزی کا جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے ضرب المثل بن گیا ہر اس واقعے کے لیے کہ جہاں کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، اب تم ہی جا کے کرو، تمہارا خدا تم کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر پھر آگے یہ فرمایا، رب انی لا املک الا نفسی، کہ اے اللہ میرے بس میں تو جو تھا وہ یہی تھا، میری جان تھی یا میرا بھائی تھا، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دو۔ یعنی انہوں نے دعا تو یہی کی کہ ہمارے راستے جدا ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے وہ اس طریقے سے قبول کی کہ رہے تو وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہی، لیکن بنی اسرائیل کو سزا تھی اور ان کو سزا نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کو سزا یہ دی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، فرمایا کہ یہ زمین اب جس خطے کی بشارت ان کو دی گئی تھی فتح ہونے کی، یہ زمین اب 40 سال تک ان کو نہیں مل سکتی۔ یہ سزا ہے اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹنے کی اور اس بدتمیزی اور گستاخی کرنے کی سزا یہ ہے کہ 40 سال تک اب اس کو بھول جاؤ، 40 سال تمہیں یہیں رہنا پڑے گا، یتیہون فی الارض۔ دوسری سزا یہ ہو گئی کہ تم اسی میدان میں گھومتے رہو گے، اس کو وادی تی بھی کہتے ہیں، میدان تی بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس میدان سے نکلنے کے لیے تیاری کرتے تھے صبح اور چل پڑتے تھے، چلتے رہتے حتیٰ کہ جب شام ہوتی تھی تو جہاں سے چلے ہوتے تھے وہیں پہنچ جاتے تھے، گویا کہ کولو کے بیل کی طرح انہوں نے اپنا ایک سفر جاری رکھا 40 سال تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سزا تھی، یعنی اور یہ اس بات کا بھی پیغام ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہماری ان صلاحیتوں کو یوں معاف کر دے تو ہمیں نہ دائیں کی خبر رہے نہ بائیں کی خبر رہے۔ کئی بیچارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ امتیاز ختم ہو جاتا ہے، چلنا بھول جاتے ہیں، دائیں بائیں کی خبر نہیں رہتی، آگے پیچھے کی خبر نہیں رہتی۔ یہ جتنا ہمارے پاس حص ہماری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ تو سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ایک منٹ سے پہلے چاہے تو ہماری ان حصوں کو 1 سیکنڈ سے پہلے ختم کر دے، امتیاز ختم ہو جائے انسان کے۔ تو ان کی عقل کو معاف کر دیا، یعنی دیکھیں 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، 40 سال کو چھوٹا عرصہ نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غیر معمولی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی عقل پر پردہ ڈالے تو وہ اس پردے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ چیز انسان کے سامنے پڑی ہوتی ہے بسا اوقات، لیکن اللہ نہیں چاہتے تو نظر نہیں آتی، اس کو دوسرے کو نظر آ رہی ہوتی، اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایسے ہی پردہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 40 سال تل کے ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہے ان کا انتقال بھی یہی ہوا۔ پہلے ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، اور اس کے بعد پھر یوشع بن نون جو ہے وہ
ان کے ذمہ دار بنے، تو جب 40 سال پورے ہوئے، وہ پہلی نسل نکل گئی، ختم ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، اور پھر فرمایا کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے میرے پیغمبر، اے کلیم اللہ، آپ کو ان فاسق لوگوں پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ ان کو یہی کرنا چاہیے تھا، جو ان کی ذہنی حالت ہو چکی ہے فرعون کے ساتھ رہ کر، اس کی غلامی میں رہ کر، تو ان سے اس سے زیادہ کی توقع بھی آپ نہ کریں، اس لیے افسوس نہ کریں، کیونکہ جہاں توقع نہیں ہوتی وہاں افسوس بھی نہیں ہوتا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلا کرے کوئی، تو توقع ہی ان سے اتنی سی کہ یہ ایسے ہی کچھ کر سکتے تھے، بس انہوں نے کر دیا، اب آپ اس پر زیادہ افسوس نہ کریں، ان کی سزا کا جو ہے وہ منظر دیکھتے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔